نہیں ہوگا۔ ایک کویسچن میں بتا رہا تھا کہ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی خراب ہے، ذلت اور حقارت والا ہے، وہ بات بات پہ مجھے ذلیل کرتے ہیں اور مجھے اس سے بہت شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن میں اس پہ صبر کرتی ہوں اور میں بالکل ہیلپ لیس ہوں، میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو میری مدد کرے، تو میں اس کو برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ تو بتائیے کیا اس صبر پر میرے گناہ معاف ہوں گے؟ تو جی ہاں بہن، بالکل معاف ہوں گے۔ جب انسان صبر کرتا ہے، چاہے وہ انتقام پر قادر ہو کر کرے، یہ تو بہت ہی افضل صورت ہے، یا بامر مجبوری کرے جیسے آپ فرما رہی ہیں، بہرحال صبر کرنے پر اجر ملے گا۔ لیکن صبر کا مطلب کیا ہے کہ دل میں تو چلے ناگواری پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ کوئی انتقام نہ لیں، شکوہ شکایت نہ کریں، آپ کو کبھی طاقت حاصل ہو جائے تو بدلہ نہ لیں۔ یہ ہے صبر کے اپنے آپ کو انتقام سے اور شکوہ شکایت اور دیگر انتقامی کارروائیوں سے روک لینا، اس پر بڑا صبر ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب دنیا میں مشقتوں پر صبر کرنے والوں کو انعام مل رہا ہوگا، تو جن لوگوں نے دنیا میں بہت ہی عافیت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، آسانی والی زندگی گزاری ہوگی، وہ ان انعامات کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، پھر ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جائے اور ہم اس پہ صبر کر کے ایسا انعام پالیں۔ تو میری بہن، آپ کے لیے بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے۔ اور ضمناً میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو شوہر حضرات اگر کوئی ایسے سن رہے ہیں جو بیویوں کے سامنے بڑے ٹارزن بنتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں کوئی طاقتور آدمی پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی جان، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ گھونسا مار کے دانت توڑ دے گا۔ اور بیوی جو ہے بیچاری وہ کمزور ہوتی ہے عمومی طور پر، خاص طور پر ایسی زوجہ جس کے پیچھے بیک پہ کوئی بھی نہ ہو، نہ ماں باپ ہیں، نہ بھائی وغیرہ ہیں، یاد رکھیے تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، اسے بات بات پر ذلیل کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ غلطی پر آپ معمولی طور پر سمجھا سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، وہ بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ پیار محبت سے سمجھائیں۔ ہمیشہ یہ سوچئے کہ اگر آپ بیوی ہوتے اور وہ شوہر ہوتی اور یہ غلطی جو بیوی نے کی ہے آپ نے کی ہوتی، تو آپ اپنے شوہر سے کس طرح کے رویے کی توقع اور تمنا رکھتی؟ جب شوہر حضرات اس پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جی درگزر ہونا چاہیے، نرم لے جا، کوئی بات نہیں، چلو ہو جاتی ہے غلطی، اس طرح کی چیزیں ذہن میں آئیں گی۔ لیکن دوسرے کی بچی کو آپ ماریں، پیٹیں، گالیاں بکیں، اپنے بچوں کے سامنے ذلیل کریں، اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھیں، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنی بہنوں اور والدہ کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو بار بار ذلیل کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بروز قیامت آپ کو انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس مظلومہ کو کھڑا کرے گا اور آپ جیسے ظالم کو کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مظلومہ سے فرمائے گا کہ بدلہ لے، تو وہ کہے گی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں میرے نام اعمال میں ڈال، تو سینکڑوں ہزاروں قبول نیکیاں، نامقبول تو گئیں، قبول نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور پھر بھی حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈالے گا، بیوی جنت میں جائے گی، اور یہ ٹارزن بننے والا اگر ناجائز اور بیجا کر رہا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ اچھی یاد رکھیں اچھی طرح کہ جس کا پیچھے کوئی نہیں ہے وہ اس کا تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ خیال فرماتا ہے، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ تعالیٰ اور اس رسول کریم کی عنایات اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس لیے کسی کو بیارہ مددگار سمجھ کے اور دلیر ہو جانا کہ اس کے پیچھے کون آئے گا، یہ تو اور آپ کے لیے خطرناک ہے۔ اگر پیچھے آنے کا خوف ہوتا، اس کے بھائی وغیرہ ہوتے، تو آپ شاید ڈر کر بہت سی زیادتیوں سے رک جاتے، لیکن جب وہ ہیلپ لیس آپ کو نظر آئی تو آپ نے کہا اس کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، آپ گناہوں میں اور دلیر ہوئے۔ یہ اس کا نقصان نہیں، آپ کا نقصان ہے۔ اور آخری بات کہہ کے اس کو میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یاد رکھیں آج آپ طاقتور ہیں، میں نے اپنی 32 سالہ تبلیغی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس طرح اکڑو تھے، طاقتور تھے، وہ سمجھتے تھے کہ مجھے کبھی زوال نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگیں کٹ گئیں، بستر پہ پڑے ہوئے، وہی بیوی خدمت کر رہی ہے، پیشاب وغیرہ سب یہاں پر، فالج پڑ گیا۔ ایک بہن نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہم صبر کی تلقین کرتے رہے، بیٹا صبر کرو۔ اس کے شوہر کو ایسا فالج پڑا کہ پھر وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، سب کچھ بستر پہ۔ اب آپ سوچئے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت ہمیشہ باقی رہے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، آپ کو ایسا بے بس کر کے بستر پہ ڈال دیا، تو جو آپ کے بھائی بہن ابھی آپ کی ہمدردیاں کرتے ہیں نا اور بیوی کے خلاف آپ کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے، سب یہ کہیں گے بھئی تم بیوی ہو نا، تم خدمت کرو، وہی آپ کی خدمت کر رہی ہوگی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب چونکہ